السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے انسان پر ہے جس نے صرف جذبے اور شوق کے ساتھ کام شروع کیا اور آج وہ بلینئر ہے۔ آج جس گھڑی کی قیمت تقریباً $8 بلین ہے، اس کی تاریخ ایک صدی قبل کی ہے۔ اس کی ابتدا ایک یتیم نوجوان لڑکے نے کی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کیا۔ اپنے آبائی ملک کو چھوڑنے کے کچھ سال بعد اس نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گھڑی سازی کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جدید کلائی گھڑی سازی کا منصوبہ اس کے $1 بلین کی امپائر بنانے میں مدد دے گا۔ وہ کامبرٹ، جرمنی میں 22 مارچ 1881 کو پینسلوانیا آرڈینال جوہان ولسٹروف کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ 3 بچوں میں سے دوسرا بیٹا تھا۔ اس کے دادا کا لوہے کا سامان فروخت کرنے کا کاروبار تھا جس کو اس کی فیملی نے بہت بہترین انداز میں چلایا، مگر بدقسمتی سے اس کا خاندان مڈل کلاس ہی رہا، کیونکہ اگلے چند سالوں میں اس کی ماں بیمار ہو گئی اور 1852 میں اس کی ماں کی موت ہو گئی اور 1 سال بعد اس کے والد بھی چل بسے۔ ہینس اور یتیم 12 سال کی عمر میں اپنے ماموں کی تحویل میں چلے گئے۔ ان کے چچا نے فوری طور پر اپنے فیملی بزنس کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ ان تینوں کی تعلیم کے لیے خرچ کے لیے جمع کری اور ان کو بیویریا جرمنی کے علاقے کوبرگ میں آنسٹ نامی ایک اچھے نامور بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہینس وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ بہت اداس رہتا۔ نئے شہر میں اجنبی لوگوں کے درمیان رہنا بہت مشکل تھا۔ مذہب کی وجہ سے اسے دوسرے لوگ بہت تنگ کرتے۔ ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی توجہ پڑھائی میں مرکوز کر دی۔ اسے اپنے ماموں کا بورڈنگ میں داخلے کا فیصلہ ناپسند تھا، مگر یہ فیصلہ اس کی کامیابی کا ایک اہم عنصر بن گیا تھا۔ اس کے ماموں بھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے خود انحصاری کو ترجیح دی۔ ہینس جو کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا، اسی شوق نے اس کی زندگی کی راہیں کھول دی۔ اسکول میں طالب علم کی حیثیت سے جن مضامین میں اس نے سب سے زیادہ مہارت حاصل کی وہ ریاضی اور زبانیں تھیں۔ وہیں اس نے فرانسیسی اور انگریزی زبان سیکھی۔ وہ ہمیشہ سفر کے بارے میں تجسس میں رہتا اور وہ جانتا تھا کہ زبانیں بہت کرامت ہوں گی اور یہ اس کے کیریئر میں بڑا کردار ادا کریں گی۔ اسکول کے دوران اس کی دوستی ایک سوئس لڑکے سے ہو گئی تو اسے اپنی جائے پیدائش کی کہانیاں سناتا اور اسے سوئٹزرلینڈ میں واقع ایک شہر میں جانے کے لیے کہتا جو گھڑی سازی کی صنعت میں اپنی ایک طویل تاریخ کے لیے بہت مشہور تھا۔ تو اس کی باتوں نے ہینس کو اس جگہ کے بارے میں بہت تجسس میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن ہینس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی زندگی کے راستے کو پالے۔ اس نے جرمنی کے بورڈنگ اسکول کو 19 سال کی عمر میں چھوڑا اور جنیوا سوئٹزرلینڈ چلا گیا، جہاں جا کر اس نے ایک بین الاقوامی موتی برآمد کرنے والی کمپنی میں بطور اپرینٹس ملازمت حاصل کر لی۔ یہ کمپنی مختلف بازاروں سے موتی خریدتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کمپنی واقعی میں کچھ بھی خاص نہیں بنا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ منافع کما رہی تھی۔ اس نے خود بہت زیادہ تحقیق کی اور کاروباری حکمت عملی سیکھی، لیکن کاروبار کے لیے رقم بھی چاہیے تھی۔ ایک دن ہینس کو اپنے دوست کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس نے اسے کونوکاتن نامی کمپنی میں ملازمت کی پیشکش کی، جو اس وقت اعلیٰ معیار کی گھڑی سازی کے کاروبار میں نمبر 1 تھی اور تقریباً $1 ملین برآمد کر رہی تھی۔ ہر سال سوئس فرانس مالیت کی پیکٹ سائز گھڑیاں انہوں نے شروع سے تیار کی۔ یہ معروف کمپنی شوڈیفویل پر مبنی تھی، جہاں وہ ہمیشہ جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ جس کمپنی میں وہ پہلے سے کام کر رہا تھا وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی، لیکن اس جگہ پر گھڑیوں کے بارے میں جاننے کا موقع تھا، اس لیے 1900 میں وہ شو ڈیفنس میں چلا گیا۔ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے اس کو انگریزی نامہ نگار اور کلرک کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس کی انگریزی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کی بدولت جو اس نے سیکھی تھی، اسکول اور اسے 80 سوئس فرینکس کی ماہانہ تنخواہ کے ساتھ تنخواہ مل رہی تھی۔ وہ روزانہ سینکڑوں پیکٹ سائز گھڑیاں سمیٹنے اور ان کے درست ہونے کی تصدیق کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اس نے گھڑی سازی میں زبردست بصیرت حاصل کی اور اس بارے میں بہت زیادہ علم حاصل کیا کہ ہر قسم کی گھڑیاں کیسے بنتی ہیں۔ تاہم یہاں پر وہ بہت کم عرصہ کام کر سکا، اسے جرمنی واپس جانا پڑا اور 22 سال کی عمر میں کونوکاتن میں
صرف 2 سال بعد اس نے فوج میں خدمات انجام دی۔ وہ اعلیٰ معیار کی گھڑیوں کی ایک اور کمپنی میں کام کرنے کے لیے لندن، انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں وہ ایک بڑے کام کا ذمہ دار تھا۔ اب وہ 2 سال کے لیے ان کی فروخت میں اضافہ کرنے کا انچارج تھا، جہاں 2 سال رہ کر وہ کمپنی کے لیے مزید کلائنٹس تلاش کرنے میں کامیاب ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ وہ پہلے سے ہی گھڑیوں کا اپنا کاروبار بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان سالوں کے دوران اس نے اپنے مستقبل کے کاروبار میں اپنے علم آگے بڑھانے کے لیے وہ سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ہونے والی بیوی فلورنس فرانسس میکروٹھی سے ملاقات کی اور شادی کر لی۔ ایک دن ہینس اپنے بڑے بہنوئی الفریڈ جیمز ڈیوس کے ساتھ باہر بیٹھا زندگی اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جب ہانس نے اسے بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گھڑیوں کا اپنا کاروبار کھولنے کے لیے پراعتماد ہے، لیکن اسے صرف کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ الفریڈ کے پاس پیسہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ ہانس بہت کم عمر ہونے کے باوجود گھڑیوں کے بارے میں کتنا پرجوش تھا۔ اس نے ایک اور جرمن کو لیا اور ہانس کو بتایا کہ وہ اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ الفریڈ اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ ہاتھ ملایا اور 1905 میں انہوں نے ولسٹاف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، جو کچھ سال بعد رولیکس بن گیا تھا۔ ہرمن ایگلر نامی سوئس واچ کمپنی اس کی شراکت دار تھی۔ سوئٹزرلینڈ ملک سے انگلستان میں گھڑیوں کی نقل و حرکت شروع کر دی اور انہیں واچ کیسز میں رکھ کر انہوں نے ایک دفتر بھی کھولا اور اپنی شراکت داری کے حق میں سوئٹزرلینڈ میں سیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ گھڑیوں کے پرزے مناسب نرخوں پر تقسیم کرنے میں مہارت حاصل کر رہے تھے۔ گھڑیوں کے چاہنے والوں میں ایک عام چیز تھی جسے وہ گھڑی کی صنعت میں پیکٹ سائز کے بارے میں ناپسندیدہ محسوس کرتے تھے، جبکہ کلائی گھڑیاں زیادہ تر خواتین زیورات کے طور پر پہنتی تھیں اور ان گھڑیوں کے زیادہ درست نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ناپسند کیا جاتا تھا۔ پیکٹ سائز گھڑیاں چھوٹی چیزوں پر مشتمل ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے گھڑی یا تو تیز یا سست ہو جاتی تھی یا نقل و حرکت میں خرابی ہی بنیادی وجہ تھی کہ اس وقت جیبی گھڑیاں زیادہ مقبول نہ تھیں اور اس کے بڑے سائز کی وجہ سے اسے مردانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ہانس کے لیے اسے زیادہ تر استعمال کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی اسے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی، وقت کو دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا خاص طور پر اس وقت مشکل ہو جاتا جب ہاتھ مصروف ہوتا۔ تب تک وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کلائی کی بہترین گھڑی بنانا تقریباً ناممکن ہے جو مستقل طور پر صحیح وقت دکھا سکے اور روزمرہ استعمال میں ہو۔ میری ذاتی رائے ہے کہ جیب کی گھڑیاں مکمل طور پر غائب ہو جائیں اور کلائی کی گھڑیاں ان کی جگہ لے لیں۔ ہانس نے 1914 میں پیشگوئی کی تھی کہ جلد یا بعید کلائی گھڑیاں ہر ایک کے لیے نیا معمول بننے والی ہیں اور اس کے لیے بہترین کلائی گھڑی بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کے لیے وہ پوری طرح پرعزم تھا۔ اس نے کئی سال پورے یورپ کے کئی ممالک کا سفر کیا اور گھڑیوں کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان گنت گھڑی سازوں سے ملاقات کی۔ اسی سال سے ہانس نے اپنی کلائی گھڑیاں فروخت کرنے کے لیے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ وہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بہتر، اعلیٰ معیار اور قابل اعتماد کلائی گھڑی تیار کر رہا تھا، جو اس نے اپنی کمپنی کو شروع کرنے کے فوراً بعد ان طریقوں پر بنایا شروع کر دیا تھا جو طریقے اس نے دوسرے گھڑی سازوں سے سیکھے تھے۔ انتھک محنت کے بعد ہانس کی گھڑیاں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں اور 1908 تک یہ انگلینڈ میں گھڑی سازی کی صنعت میں سر فہرست فرمز میں سے ایک تھی۔ اب ہانس اپنی کمپنی کا نام تبدیل کر کے ایک اعلیٰ درجے کا دلکش اور آسانی سے کہا جانے والا نام رکھنا چاہتا تھا، چاہے اسے کسی بھی زبان کی ضرورت ہو، مختصر تاکہ نام آسانی سے فٹ ہو جائے۔ پھر گھڑی کے ڈائل پر اس نے حروف تہجی کے 5 حروف کو یکجا کرنے میں کافی وقت صرف کیا، یہاں تک کہ آخرکار رولیکس بن گیا۔ اسے فوراً پتا چلا کہ یہ بالکل درست ہے اور کچھ دنوں بعد اس نے رولیکس کا نام 1908 میں ولسٹاف اور
ڈیوس لمیٹڈ کے ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹر کیا۔ اگلے چند سالوں کے دوران رولیکس اپنے اعلیٰ معیار کی کلائی گھڑیوں کے لیے مشہور ہو رہا تھا اور بہت سے امیر لوگ پہلے ہی اسے استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اسے زیادہ وقت نہیں لگا جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور واچ فرموں سمیت بہت سے لوگ نے کاروبار میں رہنے کے لیے جدوجہد کی اور یہاں تک کہ کچھ معاملات میں کاروبار کو بند کرنا پڑا، لیکن رولیکس محفوظ رہی۔ اس کے پہلے سے ہی قابل اعتماد کلائی گھڑیوں کی وجہ شہرت سے یہ گھڑیاں بہت سے فوجیوں کو جیبی گھڑیوں کے بجائے دی گئیں کیونکہ اس کا استعمال کرنا بہت آسان اور محفوظ تھا۔ رولیکس نے انہیں اپنے حملوں کو بہتر طور پر مربوط کرنے میں مدد فراہم کی کیونکہ اس وقت تک کمپنی اس کی درستگی کی وجہ سے ترقی کر چکی تھی، اس حد تک کہ وہ 1914 میں 60 لوگوں کو ملازمت دے رہے تھے اور اپنے بزنس کی ساکھ کو آگے بڑھانے کے لیے لندن میں دفتر کی بڑی جگہیں کھول رہے تھے۔ رولیکس نے پہلی ہی سوئٹزرلینڈ سے کلائی گھڑی کی کرونومیٹر کی پہلی درجہ بندی جیت لی تھی، جس کے بعد لندن کی لائن آبزرویٹری کی طرف سے درستگی کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا تھا، جس سے یہ برانڈ بن گیا تھا، لوگوں کے خریدنے کے لیے زیادہ قابل اعتماد۔ لیکن 1914 میں ہینس کے لیے ہر چیز دھوپ اور کوسو قزح نہیں تھی۔ انگریزوں نے رجسٹر ہونے والی تمام کمپنیوں کے لیے 33% ٹیکس لاگو کیا۔ برطانیہ جو بین الاقوامی یہ ہینس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے اس نے ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لندن سے سوئٹزرلینڈ شفٹ کر دیا۔ جرمنوں کو ناپسند کرنے کی وجہ ہینس کی اصل کہانی واضح طور پر جرمن تھی، اگرچہ اس نے رولیکس رجسٹر کروایا۔ اس سے پہلے وہ انگلینڈ میں ڈیوس کے نام سے ولڈورف استعمال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کمپنی کا نام مکمل طور پر ولسٹورف سے بدلنے پر مجبور ہو گیا اور ڈیوس 1915 میں رولیکس واچ کارپوریشن لمیٹڈ تک محدود رہا۔ 10 سال بعد ہینس نے رولیکس کے 5 سٹار کراؤن کے مشہور ٹریڈ مارک لوگو کو بھی رجسٹر کروایا، جو لاگو ہوا۔ پھر 1919 میں ان کی گھڑیوں کے ڈائل پر رولیکس واچ کارپوریشن نے اپنا مرکزی دفتر بین سے منتقل کر دیا، جنیوا، جہاں پر آج بھی آفس موجود ہے۔ اس کمپنی نے بی ایم میں گھڑی کی نقل و حرکت تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی اور انہیں جنیوا پہنچایا، جہاں وہ احتیاط سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نقل و حرکت ان کے اعلیٰ درجے کے ڈیزائن کے ساتھ درست تھی اور اپنی مصنوعات کی لانچنگ یہیں جنیوا میں ہے، جہاں ہینس اپنی ٹیم کے ساتھ کلائی کی گھڑی کی تکنیکی جدت کو بہتر بنانے کے لیے سب کے ساتھ کام کرتا تھا۔ پھر اس نے واٹر پروف گھڑیاں بنانے کا سوچا۔ ہمیں گھڑی کے کیس کو اتنا سخت بنانے میں کامیاب ہونا چاہیے کہ ہماری نقل و حرکت کو دھول، پسینے کے پانی، گرمی اور سردی سے ہونے والے نقصان کے خلاف مستقل طور پر محفوظ بنایا جائے، تب ہی رولیکس گھڑی کی کامل درستگی محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے صبر اور عزم کی بدولت آخرکار ہینس اس میں کامیاب ہو گیا اور 1926 میں رولیکس نے اپنا نیا ماڈل جاری کیا جو گھڑی کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ رولیکس آئسٹر تاریخ کی پہلی واٹر پروف کلائی گھڑی تھی۔ اس نئے ماڈل کو ایک انتہائی سخت کیس کے ساتھ سیل کیا گیا تھا، جس نے اندر کی چھوٹی گھڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے بہترین تحفظ فراہم کیا تھا۔ اس کے واٹر پروف ہونے کی وجہ سے ہینس کو معلوم تھا کہ یہ انقلابی ہے اور لوگ یقیناً اس میں دلچسپی لیں گے، لیکن اس نے انتہائی تخلیقی انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہترین موقع کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1927 میں ہینس نے لندن کی مرسڈیز گلیڈسا نامی ایک خاتون، جس نے دعویٰ کیا کہ وہ 20.5 میل کے پانی کی انگلش چینل پر تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس نے انگلینڈ کو الگ کر دیا تھا اور دوستوں کو اس بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے اسے ہزاروں لوگوں کے سامنے دوبارہ ایسا کرنے کے لیے تیار کیا گیا، حالانکہ پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ہینس نے موقع کو دیکھا اور اسے تیراکی کے لیے اپنے گلے میں رولیکس گھڑی پہننے کے لیے دی اور اسے پورے چینل کے تقریباً
سامنے نکالا گیا۔ رولکس گھڑی بالکل ٹھیک حالت میں پانی سے باہر نکلی۔ لوگ اس گھڑی کے دیوانے ہو گئے اور ہینس نے اشتہار کے آگے اشتہار لگا کر تشہیر کی۔ اس تقریب سے متعلق لندن کے ڈیلی میل اخبار کا یہ وہ مقام ہے جہاں رولکس نے ایک انقلابی گھڑی کے طور پر بین الاقوامی شہرت حاصل کی، جس کے لیے ہینس نے اپنے رولکس آئسٹر کو مچھلی کے باؤلز کے اندر اصلی مچھلیوں کے ساتھ مارکیٹ کیا اور لوگوں کے لیے رولکس ڈیلرشپ کی فروغ کی نمائش پر رکھا۔ لہٰذا 1928 میں اس نے اعلیٰ برطانوی ماڈل ایولین لین کے ساتھ کام کرنے کا سوچا اپنی گھڑیوں کی تشہیر کے لیے، اور یقیناً اس کی تصویریں تھیں کہ اس نے اپنی کلائی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ فش باؤل کے اندر پبلسٹی وہیں نہیں رکی۔ 1933 میں رولکس پورٹرز کو اخبار میں ایک بار پھر ماؤنٹ ایورسٹ پر پرواز سے متعلق دیکھا گیا، جس میں عملہ امبران جنہوں نے اپنے رولکس پہنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر بہت مطمئن ہوئے۔ پرواز کے بعد بھی ان کی گھڑیاں 100% ایک اور مثال یہ تھی کہ جب مشہور ڈرائیور میلکم کیمبل نے 1935 میں اپنا رولکس پہن کر 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ہینس نے اس کی تشہیر کے لیے ان سے اجازت طلب کی اور میلکم نے اسے قبول کر لیا، اور اس موقع پر لوگ رولکس کو نہ صرف ایک اعلیٰ معیار کی ڈیزائن کی گھڑی کے طور پر سمجھتے بلکہ ایک قابل اعتماد تکنیکی کلائی گھڑی کے طور پر بھی جسے کوئی بھی روزمرہ کے استعمال کے لیے پہن سکتا ہے۔ صرف زبردست مارکیٹنگ کر کے ہینس نے رولکس کو شہرت دلوائی۔ کسی بھی بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، اور رولکس لوگوں کو متوجہ کرتا رہا۔ جب انہوں نے اپنا جدید ماڈل رولکس آئسٹر پرپیچول 1931 میں متعارف کروایا، جو پہلی واٹر پروف اور خود سمیٹنے والی کلائی گھڑی تھی، یہ پچھلا ماڈل ہے۔ اگرچہ رولکس آئسٹر ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن چیلنج یہ تھا کہ آپ کو پھر بھی اکثر دستی طور پر گھڑی کو سمیٹنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مشکل ہوتا۔ خود سمیٹنے والی گھڑی بنانا ایک خواب تھا جسے صدیوں سے لوگوں نے پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن 1934 سے 1940 تک کوئی بھی کامیابی نہیں ہوئی، اور ہینس نے رولکس سے باہر کچھ اعلیٰ معیار کی گھڑیاں بھی تیار کی فارم اور اسے اپنے نام سے ٹریڈ مارک کیا، لیکن فرانس کی برطانوی اور امریکی مارکیٹ میں جرمنی سے نفرت کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود ہینس کو کبھی کبھی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے دگنی کوشش کرنا پڑی۔ اپنے جرمن نام کی وجہ سے ایک کامیاب کمپنی جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو رولکس نے سخت دھچکا لگایا۔ اس کے لیے سوئٹزرلینڈ سے باہر مصنوعات کو کسی دوسرے کو برآمد کرنا مشکل اور مہنگا ہو گیا۔ ہینس اس صورتحال سے مایوس تھا اور اس کی بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور سانحہ پیش آیا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد 1944 میں اپنی اہلیہ کی یاد میں اس نے ولسٹاف فاؤنڈیشن کے نام سے سماجی کاموں کے لیے ایک خیراتی تنظیم قائم کی۔ رولکس کی 100% ملکیت ولسٹاف فاؤنڈیشن کو منتقل کر دی، جو آج تک رولکس کی مالک ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے۔ اس لیے رولکس کبھی بھی پبلک نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے فروخت کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کبھی کوئی ٹیکس ادا کرے گا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک خیراتی ادارہ ہے۔ جیسے ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، رولکس کا دور شروع ہوا۔ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے 1946 میں رولکس نے اپنا 50,000 رولکس کرونومیٹر فروخت کیا تھا، جسے انہوں نے اگلے سال 1947 میں سرٹیفائیڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی فروخت ان کی 1,00,000 تصدیق شدہ رولکس کرونومیٹر تک پہنچ گئی تھی، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ان کی مہارتوں کو ایک ہی وقت میں دگنا کرتی ہے۔ ان کے نئے ماڈل سے بیک اپ دیا گیا، جو 1945 میں ریلیز ہوا تھا، جس کی رولکس تاریخ صرف پہلی واٹر پروف سیلف وائنڈنگ رسک کی نشاندہی کرنے کے لیے دیکھا گیا تھا۔ ڈائل پر مہینے کی تاریخ، اس کے بعد ایک اور انقلابی ماڈل کے قیام کی تاریخ، فرسٹ واٹر پروف اور خود سمیٹنے والی کلائی گھڑی میں نہ صرف مہینے کی تاریخ شامل ہے بلکہ ہفتے کے دن بھی۔
बेंज की मौत 1960 में हुई। रोलेक्स ने लग्जरी ब्रांड के तौर पर अपने आप को जानना शुरू कर दिया। आज भी कंपनी मुआशरे के आला लोगों के लिए नए खसूसी घड़ियों के मजमूए से ज्यादा मार्केटिंग पर मरकूज है। जिस पर गौर करने के लिए एक और उनसर काम करता है वो ये है कि 1985 में रोलेक्स ने तैयारी शुरू की। उनकी घड़ियां LA904 इंतहाई पायदार और महंगी स्टील अब तक की पहली घड़ी बन रही है, जो उनके महंगे होने की एक वजह इसकी कीमतें हैं। आज रोलेक्स एक यतीम लड़के की तरफ से दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली वॉच ब्रांड के तौर पर बाकी है, जिसने शुरू किया और आज घड़ी की सन्नत को इस चीज में तब्दील करने का जिम्मेदार है जो आज हम जानते हैं। इसका डिजाइन और तकनीकी इख्तरा का जज्बा इसे इंडस्ट्री के बाअसर तरीन मर्दों की फहरिस्त में शामिल करता है और इसकी विरासत आज रोलेक्स पहनने वाले हर फर्द में देखी जा सकती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।